أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو اس کا حکم اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہ بات کہلوا دے جس پر کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرات، بات چل رہی تھی معراج کی۔ معراج میں دو چیزیں ہیں، ایک سبحان الذی اسرا، ایک ہے معراج، عروج۔ دو چیزیں ہیں۔ اسرا کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر تک کے ایک پارٹ، اور دوسرا معراج بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کے اوپر تک، عرش تک، اسے کہتے ہیں معراج۔ روایتیں مختلف آئی ہیں۔ جب اسراء ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ ایک روایت آتی ہے بیت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے۔ دوسری بات ہے کہ آپ حتیم کے پاس تھے۔ حتیم اللہ کا گھر جو کعبہ ہے، کعبہ کے سامنے ایک چھوٹی دیوار ہے، اسے بولتے ہیں حتیم۔ کیا بولتے ہیں؟ حتیم، وہ اندر کے حصے کو۔ الحمدللہ پہلے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، اب کیا پڑھا کہ اندر جانے دیتے نہیں، لیکن وہ حصہ بھی عین کعبہ کی جگہ، وہ بھی میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے جو وائٹ، وہ اسے بولتے ہیں مطاف۔ ایک روایت بیت ام ہانی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حتیم میں تھے۔ تیسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس تھے۔ تینوں روایت مختلف نظر آتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی طرف ہم نظر دوڑائیں گے تو قرآن مجید نے ان باتوں سے ہٹا کر صرف یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر گیا. یہ اللہ لے کر گیا ہے تو اس میں کسی کو کیا نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وقت کی تعین بھی نہیں ہے. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مسجد حرام کہاں تک ہے، حدود حرم کہاں تک ہے. علماء کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے صرف مسجد حرام کہا تو اس سے مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے. صرف مسجد نہیں، کعبہ نہیں، بلکہ حدود حرم ہے. حدود حرم سے مراد کہاں پر ہے؟ مدینے کے راستے میں جاتے تو تنعیم جہاں پر مسجد عائشہ ہے وہاں تک حدود حرم، اور اگر طائف کے راستے میں جاتے ہیں تو جورانہ جسے بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں تک حدود حرم. جدہ کے راستے میں جاتے ہیں مقام حدیبیہ جسے شمیسی آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہاں پر عرفات کی طرف جاتے ہیں تو جو نالا ہے نالا کے اس پار تک حدود حرم. اس طرح حدود حرم وہاں تک مراد لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو رخ کرنے کے لیے کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. فولی کعبہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تم کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے. اللہ کا احسان، اللہ نے اب آسانی فرما دی، عین کعبہ طرف ہم رخ کر سکتے ہیں. جس طرح ادھر عین کعبہ مل جاتا ہے، آج کل ٹیکنالوجی ہو گئی، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم کا ہے، عین کعبہ عین قبلہ کدھر آج کل معلوم ہو جا رہا ہے. لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بہت دقتیں پیش آتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کعبہ تک نہیں، جو مطاف میں ہیں ان کے لیے لازم ہے بالکل کعبہ عین کعبہ ان کو قبلہ لینا چاہیے. مسجد باہر ہے ان کو عین کعبہ نہیں، جو شہر مکہ میں ہے ان کو صرف مسجد حرام تک اگر ان کی سمت ہو گئی تو ان کے لیے ٹھیک ہے. جو دوسرے ملکوں میں ہیں ان کے لیے کہا گیا حدود حرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، تب بھی کیا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. عین قبلہ ان کے لیے کیا نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ پاک نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہا، حدود حرم مراد ہے. اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. بس سمجھ میں بھائی، قرآن مجید کی تفسیر، آیت کا تفسیر آپ کو بتایا میں کہ اللہ نے آسانی فرما دی. تو یہاں پر مراد یہ ہے یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے حضور ام ہانی کے گھر پر تھے، پھر حتیم آئے، پھر زمزم کے کنویں کے پاس آئے. تینوں روایتیں کیا ہو گئی، صحیح ہو گئی. اللہ نے تینوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے جو لے جا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں کے پاس بٹھایا گیا، زمزم کا کنویں کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو شق کیا گیا جس طرح بچپن میں کیا گیا تھا. جبرائیل امین جنت سے سونے کا تشت لے کر آئے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ مسئلے آگے اس لیے میں بتا کر چلا جاؤں. کعبہ کے سامنے بیٹھ کر جبرائیل امین نے جنت سے کیا لایا تھا، سونے کا تشت لایا تھا. سونے کا استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ جواب، پہلی بات یہ ہے وہ دنیا کا سونا نہیں تھا بلکہ جنت کا سونا تھا، گولڈ. حرمت جو ہے دنیا کے بارے میں ہے، جنت میں نہیں ہے. جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے ایک محل ہے، پورا کا پورا محل چاندی کا ہے، اس کے برتن بھی پورے چاندی کے چاندی ہے. اور ایک محل ایسا ہے پورا کا پورا محل، جنت کا محل جو ہے سونے کا ہے اور اس کے برتن بھی سونے ہی کے پورے سونے کے ہیں. اللہ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھا ہے اور فرمایا یہاں پر چاندی کا برتن کے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا. یہاں پر حرام قرار دیا گیا، یہاں پر حرام سے بچاؤ. اللہ پاک وہاں پر حلال بنا کر چیزوں کو دے دیں گے. سونا استعمال مرد نہیں کر سکتا. حضرت ذرہ شادی میں ذرا دلاتی ہیں، نکاح کے ٹائم پر ہمارے بہت خواہش کر کو کیا کریں، انہیں 5 انگلیاں میں ڈالے گھر کا نہیں کو تو پورے چھیڑتی حضرت.
حرام ہے۔ اللہ نے دیکھو بھائی ایک بات صاف سیدھی بات ہے، شادی کی زندگی عنوان دوسرا ہے، لیکن بات آ گئی تو مسئلہ میں بتانے کے لیے بڑھوں، ورنہ شادی کا عنوان چھیڑا تو دوسرا ہو جاتا ہے۔ شادی کا دن جو ہے ایک تیری نئی زندگی کا شروع ہو رہا ہے، اسی دن تو حرام کر کے اللہ کو ناراض کر کے شادی کر رہا ہے، زندگی بھر روتے رہے گا، کیونکہ تیری شادی کی ابتدائی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اللہ نے خوشی نہیں رکھا، یاد رکھ لو۔ جس کے شادی ہوں گے اپنے بچے کے لیے میں بول رہا ہوں، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا، چاندی استعمال کر سکتا، وہ بھی 4 گرام کی اجازت ہے۔ حضرت 4 گرام بول رہے اس میں یہ نہیں بیٹھتا نا، کیا نہیں بیٹھتا؟ نگینہ نہیں بیٹھتا نا، اس میں پتھر نہیں بیٹھتا نا، پتھر بیٹھتا کی ہیرا بیٹھتا کی نہیں بیٹھتا کی اجازت شریعت کتنی دی؟ تم کو کس نے کہا کہ اتنا موٹا پتھر ڈالنے کے لیے؟ کس نے کہا؟ نہیں، ہماری لکت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اپنی تقدیر پتھروں میں تلاش کر رہا ہے، خدا کے در کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہے۔ اپنی تقدیر کو پتھروں میں تلاش کرو، پتھروں میں اللہ نے تقدیر نہیں رکھا ہے، یاد رکھ لو۔ جو پتھر استعمال نہیں کرتے ان کی بھی تقدیر ہے، لوگ جا کر ہاتھوں کو دکھا کر تقدیر معلوم کرتے ہیں۔ ارے ہم کہتے، علماء کہتے ہیں تقدیر تو ان کی بھی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاتھ دکھا کر تقدیر معلوم کرنے والا جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کی تقدیر کیا؟ اس کی بھی اللہ نے تقدیر لکھ رکھا ہے۔ بہرحال مرد کے لیے 4 گرام ہی کی اجازت ہے، چاندی 4 ہی گرام، اس سے زیادہ چین ڈال لینا، چائنا ڈال لینا، یہ سب کی کیا نہیں، مرد کے لیے حرام گناہ ہے۔ حرام کا مطلب خنزیر کھانا، شراب پینا جو حرام ہے، اسی طرح اس کا استعمال حرام ہے۔ شریعت نے کہہ دیا اگر استعمال کرو گے اللہ پاک وہاں پر ان چیزوں سے محروم کر دیں گے۔ اب آدمی کے لیے جو ہے چاہے تلاش کرے، یہاں پر حرام کر کے اللہ کو ناراض کر لے، ہمیشہ کی زندگی میں محروم ہو جائے۔ یہاں پر استعمال نہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ پاک، ارے یہ انگوٹھی نہیں، اللہ پاک پورے برتن جو ہے سونے چاندی کے دے دیں گے۔ بہرحال سوال میرا یہ تھا، جنت کا تش لفظ کی بات یہ ہے وہ دنیا کا سونا نہیں، آخرت کا تھا جنت کا۔ دوسری بات یہ، ابھی حلت و حرمت کی کیا نہیں تھی، احکامات نہیں آتے، تو اس میں سوال کی کوئی بات نہیں ہے۔ جنت سے تش لایا، لیکن پانی جنت کا نہیں لایا گیا۔ پانی جو تھا زمزم کے کنویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو نکالا، جبرائیل امین حضور بیدار ہے، دل کو باہر نکال کر فرمایا یہ دل ہر قسم کے عیب اور کجی سے پاک ہے۔ نبی کا دل ایسے ہی ہوتا ہے، ہر قسم کی عیب اور کجی اسے پاک ہے۔ اس لیے بتا امت کا دل بھی کیا کرنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کی قدورت، حسد، نفرتیں، بغض، عداوتیں، دشمنیاں اور کینہ، کپٹ، دنیا کی محبت، اس سے کیا کرنا چاہیے، امت کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ دل بالکل ہر چیز سے پاک ہے۔ پھر جو زمزم کے کنواں کے پانی سے پھر دھویا گیا، پھر اس میں گئے، اس دل میں حضور کے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایسے بھرا، ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا کہ اس کی چیز میرے حلق تک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے لے جایا گیا۔ جب لے جایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ بتا رہا ہوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہنچے، براق پر لے گیا۔ براق ایسی سواری گدھے سے بڑا سفید تھا، اس کی کمر پر چمکاہٹ تھی، جس طرح بجلی کی چمکاہٹ ہوتی اس طرح چمکاہٹ ہوتی تھی، اس کی عجیب قسم ہوا کرتی تھی۔ لیکن بعض مسلمان جو ہے آج جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ براق کی خیالی تصویر لے کے چھکری کی صورتوں سے اسے پراہ ہی اپنے گھر میں برکت کے لیے لگا رہتے ہیں۔ برکت نہیں ہے، سو برکت بھی چل جاتے، اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ تصویر کا لٹکانا بالکل ناجائز ہے۔ ان چیزوں سے فرشتے تو دور چلے جائیں گے، گھر میں شیاطین آئیں گے، جس گھر میں شیاطین داخل ہوتے ہیں اس گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ، بچے، لڑائی جھگڑا،
بے برکتیں، یہ ساری چیز کی ساری چیزیں ہوں گی. آدمی سمجھتا ہے کون کی منجے کیا کی کردنی کرنے سے پہلے توچ کر لیا سو اس کے بعد یہ بھگت رہا سو. یاد رکھیں مسئلہ بول رہا ہوں، بالکل ناجائز کا اس سے کرو گے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. جیسی تھی ویسی وہ براق، وہ لگانے میں کوئی برکت نہیں ہے. ارے برکت حضور کے طریقے میں برکت ہے، براق کی تصویر لگانے میں برکت نہیں ہے، بلکہ براق پر سوار ہونے والے نبی کے طریقوں میں اللہ نے برکت رکھا. یہ کرتا نہیں ہے، یہ کام کرتا. براق پر سوار ہوئے، ایک جگہ پہنچے جہاں پر کھجور کے درخت تھے. جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے. حضور 2 رکعت نماز پڑھے. پھر بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ یہ طیبہ ہے، طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ یہاں پر ہوگی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آگے چلے. پھر سرخ ٹیلے پر پہنچے. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ یہاں پر اترے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیے. پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، وہاں پر اتر کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے. فرمایا طور سینہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کی تھی؟ بات چیت کی تھی. 2 رکعت نماز ہوئی. پھر آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد فرمایا جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر کر 2 رکعت نماز پڑھے. فرمایا یہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر اترے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا آ گیا؟ مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اور ایک چٹان تھی جس چٹان پر تمام انبیاء یا اکثر انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر کی انگلی ماری جس سے اس چٹان میں سوراخ ہو گئی. اپنی سواری کو حضور کی سواری کو وہاں پر باندھ دیا گیا. پھر حضور مسجد اندر تشریف لے گئے. پھر بتاتے ہیں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تمام انبیاء علیہ السلام آپ کا انتظار فرما رہے تھے. تمام انبیاء ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے وہاں پر حضور کا انتظار فرمایا. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی بات بعید نہیں ہے. اللہ پاک روحوں کو لوٹایا یا جسموں کو لوٹایا، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. بہرحال تمام انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ وہاں پر جمع فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں تھے. علماء فرماتے ہیں حضور تشریف فرما ہے، تمام انبیاء صفیں بنا کر بیٹھ گئے. حضور تلاش کرے. جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ آپ آخر میں نہیں، آیت تو آخر میں ہے لیکن آپ امام الانبیاء ہیں. تمام انبیاء کے آپ امام ہیں، آپ ہی کو نماز پڑھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جا کر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ دیکھو اب جس نبی کی تم لوگ بشارت دیا کرتے تھے وہ نبی آ چکے ہیں، اب ان کی شریعت چلے گی. تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اب جو چلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو مسجد حرام سے سیدھا لے جاتا. مسجد اقصیٰ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ مسجد اقصیٰ جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ مثال کے طور پر اب یہاں سے آپ جو ہے میسور جا رہے ہیں تو درمیان میں کنگیری اور کوسا کی جو رام نگر وغیرہ ملتا ہے تو بات صحیح ہے بھائی رام نگر گئے تو میسور کے راستے مل گئے. جو چیز راستے میں نہیں پڑتی وجہ کیا
اللہ کے آسمان تک پہنچنے کے لیے مسجد اقصی کا جو راستہ کی درمیان میں وایا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوا کرتا. اللہ نے بتا دیا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آسمان کے اور مسجد اقصی کی ایک کھڑکی ہے. جو کچھ دنیا میں فیصلے ہونا ہے وہ فیصلے پہلے مسجد اقصی دنیا میں کے اعتبار سے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد رہنے والوں پر پہلے اترتے ہیں. یہ روشن دان ہے، آسمان سے ڈائریکٹ پہلے مسجد اقصی اور اس کے اطراف اکناف والے پر اترتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے ساری دنیا میں وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے بتایا گیا مسجد اقصی ملک شام میں امن رہا، ساری دنیا میں امن رہے گا. اگر مسجد اقصی اور ملک شام میں امن نہیں ہے تو سمجھو ساری دنیا میں امن نہیں رہے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں شہروں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں امن نہیں رہ سکتا. امن رہنا تو پہلا وہاں امن رہے گا، پھر ساری دنیا میں امن رہے گا. اسی لیے تو یہود لوگ مسجد اقصی پر اپنا تسلط جمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو اس کا حاکم رہے گا ساری دنیا پر انہی کی بادشاہت رہے گی. اس لیے سارا زور وہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر یہ ہو جائے، اور ان کا مسیحا جو دجال رہے گا بالکل قیامت کے قریب زمانے میں، اب بالکل قریب آنے والا ہے، اس کے لیے ساری کی ساری وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں. وہ آئے گا تو ملک شام ہی سے اس کی جو ہے ابتدا ہوگی، اور وہاں سے ساری دنیا پر وہ جو ہے حکومت کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ جتنے دن چاہا تو حکومت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ عذاب آئے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے اس براق کی تیزی اتنی تھی، جہاں پر نظر پڑتی اس کا پہلا قدم وہاں، پھر دوسری نظر جہاں پڑتی اس کا قدم وہاں. دیکھتے ہی دیکھتے پہلے آسمان پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازے کی شکل کیا ہے اللہ کو معلوم، ہم نے معلوم نہیں ہے، بس حضور نے بتایا اس کی شکل کیا ہے. ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہماری مسجد کی طرح سے بڑا دروازہ ہے، یہ گھروں کی طرح چھوٹا دروازہ ہے، قلعے کی طرح دروازہ ہے؟ حدیث پاک میں اس کی کوئی نہیں. بس یہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. فرمایا من انت، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا جبرائیل. فرما وما معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا بلائے گئے؟ ہاں بلائے گئے. پھر پہلا دروازہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. پھر دوسرے آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تمام نبیوں نے. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات، یہ نبی ہے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی. تمام انبیاء نے یہ کہا مرحبا 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 یا اخی، فرمانے لگے مرحبا یا نبی اللہ، یا اخی، ایسے کچھ الفاظ کہا. خوش آمدید خوش آمدید، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. تمام انبیاء نے فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. بیت معمور کیا ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ، جو کالی دیواریں ہیں نا، خانہ کعبہ کے بالکل اسی طرح سمت میں اوپر، بالکل اسی طرح سمت اوپر ساتوں آسمان میں ایک اللہ کا گھر وہاں بھی اللہ نے بنا، اسے کہتے ہیں بیت معمور. اسی سمت پر ہے، بیت معمور کہتے ہیں. فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں. تو اس بیت معمور کو ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر آگے نہیں بڑھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا یا بنے، فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں بے شک مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے اونچے پر ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے امت کو تعلیم دے دیا، نبی ہے بیٹا ہے اپنے باپ سے بہت بڑا اونچا ہے، کیونکہ حضور امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے کہیں زیادہ اللہ نے آپ کا مقام بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حضور کے والد محترم ہیں، نبی کو وہاں پر لے جا کر بتایا گیا لوگوں اپنے بڑوں کے اپنے والد کی قدر کرو، دیکھو میرا محبوب نبی اور مقام اونچا ہونے کے باوجود اپنے والد محترم کی طرف وہ سیدھا جا رہا ہے اور بتا رہا، میرے نبی بتا رہے ہیں والد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، والد کا احترام کس طرح۔ ارے حضور کے مقام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی مقام نہیں، اللہ نے جو مقام دیا، لیکن اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ والد محترم ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، انہی کی اولاد میں کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں، تو والد کون ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے بتایا والد کی کس طرح قدر کی جاتی ہے۔ آج نوجوان تھوڑا کماتا ہے، تھوڑا کچھ ہوتا ہے، آج اس کی جو والد کی احترام کوئی قدر نہیں، چار پیسے آ گئے انہیں بہت بڑا دادا من کے رہتا ہے، اپنی جو بیچارگی کی زندگی تھی، تو جب پیدا ہوا تھا تو لیٹ سکتا نہیں تھا، پلٹ سکتا نہیں تھا، بیٹھ سکتا نہیں تھا، تب تیری ماں نے کیسی تیری جو ہے خدمت کی، تیرے باپ نے کیسی خدمت کی، ساری چیزوں کو تو بھول جاتا ہے۔ ارے اپنے بچے کو دیکھ لے، جس طرح تو اپنے بچے سے پیار محبت کرتا ہے اسی طرح تیرے والد جو ہے تیرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج چار پیسے تیرے پاس ہو گئی، بیوی خوبصورت مل گئی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور ایک 7-8 بچے رہ کر بھی ایک ماں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ماں باپ کو جو ہے پالنے کے لیے 4 بچے تیار نہیں ہے۔ یہی ایک ماں باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ والد محترم کچھ بولتے رہتے ہیں، والدہ کچھ بولتی ہے، مجھے گھر کو دیر سے آیا تو کچھ بولی، آج ان کی زبانیں تجھے اچھی نہیں لگ رہی، ان کے تانے اچھے تجھے نہیں لگ رہے، تجھے ڈانٹنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ارے تو بھی ایک وقت پر وہاں پر پہنچ سکتا ہے، تیری بھی عمر ایک آئے گی، تب تو دیکھ لے تیرا مقام کیا ہوگا، تیرا حشر کیا ہوگا۔ یہ شریعت کے خلاف تو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر زحمت ہی زحمت برسے گی۔ ماں، والد، شوہر انتقال ہو جاتا ہے، ماں در در کی ٹھوکر کھاتی ہے۔ تم نہ کیا میرے پاس میں بولتا نہیں، کون کدھر کو بولنے کی ضرورت ہے، بس باتیں پر جو دل کا درد رکھ رہا ہوں، کوئی کر رہا تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، فرمایا میرا بیٹا آ گیا، بیت معمور، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے، اللہ کے گھر کے سامنے، ان کے اطراف بہت سارے بچے تھے، فرمایا یہ مسلمانوں کی امانتیں، مسلمان کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر کھیل رہے تھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچے، دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اللہ ہمیں مسلمان بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ کیا ہے؟ اسلام دیا، یہ اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں زمزم جیسا پانی، علماء فرماتے، ایک مسئلہ بتا دو، علماء فرماتے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ فضیلت والا نہ ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے بہت ساری چیزیں لائے تو پانی لانا ان کے لیے کیا دشوار تھا؟ ارے پانی لانا وہ کیا بھی گر جاتا نہیں تھا، فرشتوں کا لانا ہے کیا بھی اچھلتا کودتا گرتا نہیں ہے،
لانا تو وہاں سے لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمزم کا پانی قدر و قیمت کے اعتبار سے جنت کے پانی سے زیادہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ اللہ کا احسان، شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں پیشاب پلانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے تبرک اسے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں زمزم کے جیسے پانی کو تبرک بنا کے ہمیں پلا رہا ہے۔ سال بھر پینا چاہتے پی سکتے ہیں، یہ اسلام کی بدولت ہے۔ اللہ عمدہ چیزیں، پاک چیزیں کھلا رہا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ تم لوگ دیکھ لو، کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، بلکہ دیگر مذہب پر لوگوں کو دیکھ لو، ان کے جو بڑے لوگ ہیں جس کو وہ اپنا آقا کہتے ہیں، جسے وہ لوگ مہاراج کہتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹٹی کھانے والے ہیں، مردار چیزوں کھانے والے، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم ان چیزوں کو کھاتے ہیں، ہم ان کو پسند کھاتے ہیں۔ اگر اللہ اسلام نہ دیتا پتہ نہیں ہم لوگ کیا رہتے ہیں۔ مسلمان اپنے مقام کو پہچان لو، تیرا مقام، تیرا نام عبداللہ ہے، لیکن عبداللہ نام رکھ کر چٹی کا بیپار، کیا بیاز سود کا بیپار، عبد الرحمن نام ہے شراب پیتا ہے، فلاں نام ہے عبدالعلی نام ہے اور یہ جو ہے بالکل گانجا مارنے والا، اور فلاں نام ہے، اتنے اچھے عمدے نام ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی تقدیر کو پتھروں میں ہاتھوں میں تلاش کر رہا ہے، شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، بدعت میں مبتلا ہے۔ ارے اللہ کا احسان مانو، اللہ پاک نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں پاک دین نصیب فرمایا، پاکیزہ طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا لینے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا پاکی کا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، اس کے کپڑے میں کیا ہو جاتے ہیں، کھینچے پڑ جاتے ہیں، حضور نے بتایا اس طرح نہ کرو، پاک ہے ہمارا دین، پاک ہمارا رب، پاک ہمارے نبی، پاک ان کے طریقے پاک ہے۔ پیشاب میں پانی لینے کا طریقہ بتایا، استنجا کا طریقہ بتایا گیا۔ کافروں نے، یہودوں نے مذاق اڑایا تو فرمایا بے شک ہمارے نبی نے ہمیں کسی مقام پر پیاسا نہیں رکھا، بلکہ استنجا یعنی پیشاب کی پاکی لینے کا اور پاخانے میں جا کر پانی لینے کا طریقہ، یہاں تک کہ کتنی انگلیاں استعمال کرنا وہ بھی شریعت نے بتایا۔ یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، عیب نہ سمجھو، بلکہ بتایا گیا یہ طریقے، حضور نے ساری چیزوں کو بتایا ہے۔ اللہ پاک احسان ہے، اللہ نے ہمیں پاک دین دیا ہے، اس کی قدر کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا پاکیزگی ہے، یہ چیزیں اپنے چیزوں کو بتاؤ، دیگر مذہب کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں، نہیں معلوم پوچھ کر معلوم کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اس لیے کہ علماء نے بتایا قیامت کے قریب زمانے میں بالکل چھٹائی کا دور، مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والے ہو سکتا ہے کافر ہو جائیں، جو جن کے دل میں قرآن کی قدر نہیں، قرآن کی تعلیم کی قدر نہیں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی قدر نہیں، اللہ پاک بالکل ایسے لوگوں کو اسلام سے ختم کر دیتا ہے۔ آئے دن جو ہے باتیں آ رہی ہیں، ایک بڑا علمی گھرانے کا رہنے والا مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف دیکھو انگریزوں کی نسل جو بے حیا تھی، اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت دے رہا ہے، اسی لیے بتایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعراض کرو گے، میرے دین کی ناقدری کرو گے، تم کو بدل دوں گا اور پھر میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لاؤں گا، ثم لا یکون امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح بیٹھنگے نہیں رہیں گے بلکہ قدردان رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ماحول عیال اسلام کی قدردانی، اس کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آئندہ ہفتہ نہیں، ادھر کے بعد کا ہفتہ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا جس طرح ہر مہینے 1.5 مہینے میں لگ بھگ ہوتا تھا، اب رمضان قریب آ رہا ہے، اس لیے آخری مرتبہ ہے، عورتوں کے اندر بھی دینداری ضروری ہے، ان کے
سامنے قرآن حدیث کی باتیں آنا ہے۔ الحمدللہ کیسا گزشتہ مرتبہ اتنی عورتیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ختم قرآن تھا، دور دراز سے بھی ادھر ادھر گاؤں سے آئی، قرآن کی نسبت پر آئی۔ بہرحال اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، انتظامات کرنے والوں کو جزائے خیر دے، یعنی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بڑی عورتوں کے اندر ماشاءاللہ دین کا جذبہ ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس دین کے جذبے کو باقی رکھنا، ان کو متوجہ کر کے جو اس طرف ہے، یعنی صبا ہفتہ نہیں اس کے بعد کا ہفتہ معراج کا واقعہ چل رہا، پھر اس کے بعد کیا باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا آئندہ جو عرض کروں گا۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔